اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی سورۃ العادیات والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ العادیات کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں۔ سبق ہمارا چل رہا ہے جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنا، زور پیدا کرنا، اور ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ عربی زبان میں آپ جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنا چاہتے ہیں، دو پارٹیکلز آف ایمفسس ہیں، ایک لام جس کا نام لام تاکید ہے اور دوسرا انا۔ لام تاکید اور انا سے ایک جیسا زور پیدا ہوتا ہے، لیکن لام تاکید کا استعمال بہت کم ہے، انا کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ لام تاکید جو ہے وہ اسم کے اعراب میں کوئی تبدیلی لے کے نہیں آتا، جبکہ انا جو ہے یہ اسم کا اعراب بھی بدل دیتا ہے۔ جملہ اسمیہ کے شروع میں آ کر انا جو ہے مبتدا کو منصوب کر دیتا ہے اور اس جملے پر اپنا کنٹرول حاصل کر لیتا ہے، اور کہتا ہے کہ اب مبتدا جو ہے وہ مبتدا نہیں رہا بلکہ میرا اسم ہو گیا، اور خبر جو ہے وہ اب خالی خبر نہیں رہی بلکہ میری خبر بن گئی ہے۔ لہٰذا اب جو دو پارٹس ہیں مبتدا اور خبر، انا کے داخل ہونے کے بعد آپ انہیں انا کا اسم اور انا کی خبر کہتے ہیں۔ جملہ اسمیہ میں ڈبل زور پیدا کرنا ہو تو آپ انا اور لام دونوں استعمال کر سکتے ہیں۔ انا شروع میں آئے گا، لام آگے چلا جائے گا۔ مزید زور پیدا کرنے کے لیے آپ شروع میں قسم بھی کھا سکتے ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے جو آیات تلاوت کی ہیں سورۃ العادیات کی، ان آیات پر غور کریں اور چاروں زور، تین زور تو آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور چوتھا زور جو ہے وہ کلام اللہ کا زور ہوگا، باقی کے تین زور آپ تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ والعادیاتی، والعادیاتی۔ اب ذرا تھوڑا سا غور کریں، شروع میں واو ہے اور واو دو معنی کے لیے آتا ہے، اور کے معنی میں اور قسم کے معنی میں، اور کبھی بھی کوئی جملہ شروع میں واو کے ساتھ نہیں آتا، اور کے ساتھ ہی جملہ شروع کریں، ایسا نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ لفظ پر غور کریں، یہ لفظ ہے العادیاتی، الآتی، الآتی۔ اگر ال نہ ہو تو آتن، ال نہ ہوتا تو آتن، ال ہے تو آتی۔ اب یہ جو آتی ساؤنڈ ہے یہ کس کی ساؤنڈ ہے؟ جمع سالم مؤنث، جمع سالم مؤنث کی ساؤنڈ ہے۔ جمع سالم مؤنث کی دو ساؤنڈز ہیں، ال کے ساتھ آتو اور آتی، ال کے بغیر آتن اور آتن۔ تو گویا آتی یہاں پر منصوب یا مجرور ہے پہلی چیز، لیکن واو کو دیکھتے ہی آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ واو جارہ ہے، قسمیہ ہے، اور یہ مجرور کرتا ہے، لہٰذا کنفرم ہو گیا کہ یہاں پر العادیاتی جو ہے یہ مجرور ہے۔ لہٰذا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے العادیات کی قسم کھائی ہے، قسم ہے العادیات کی۔ العادیات سے مراد کیا ہے؟ اب اس میں آپ کو تفسیر کی طرف رخ کرنا پڑے گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پر العادیات سے مراد گھوڑوں کی ایک جماعت ہے۔ گھوڑے یعنی ایک لفظ استعمال کیا گیا گھوڑوں کے لیے العادیات، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں گواہی کے طور پہ پیش کیا ہے کہ قسم ہے گھوڑوں کی، یعنی گھوڑے اس بات پہ گواہ ہیں۔ کس بات پہ گھوڑے گواہ ہیں؟ آگے اور ذکر کر کے یعنی ان گھوڑوں کا ایک طرز عمل سامنے آیا کہ والعادیاتی ضبحا، ہانپتے ہوئے گھوڑوں کی قسم، فالموریاتی قدحا، پھر جب وہ دوڑتے ہیں تو اپنے سموں سے چنگاریاں
نکالتے ہیں. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. اور پھر صبح یعنی صبح کے وقت غارت گری کرتے ہیں. یعنی آپ اس عرب کلچر میں دیکھیں نا، عرب دو کام کیا کرتا تھا، یا تجارت یا لوٹ مار. تجارت کے لیے گھوڑے نہیں استعمال ہوتے تھے، اونٹ استعمال ہوتے تھے. لوٹ مار کے لیے اونٹ استعمال نہیں ہوتے تھے، گھوڑے استعمال ہوتے تھے. اور عرب کے نزدیک اونٹ کی اور گھوڑے کی جو ویلیو تھی یہ عرب ہی سمجھ سکتا ہے. اور قرآن کے اولین مخاطب عرب ہیں، لہٰذا انہیں انہی کی مشاہدے کی چیزوں کے ذریعے باتیں سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ قسم ہے ہانپتے ہوئے تیز دوڑتے گھوڑوں کی. پھر جب وہ دوڑتے ہیں تو اپنے سموں سے چنگاریاں نکالتے ہیں. پھر صبح کے وقت غارت گری کرتے ہیں. ٹائم جو وہ چوز کرتے ہیں بالکل صبح کا وقت، اس وقت جب گارڈز جو ہیں انہیں بھی کہیں نیند کے جھونکے آنے شروع ہو ہی جاتے ہیں. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. دوڑتے ہوئے پھر وہ اپنے سموں سے مٹی اڑاتے ہیں. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. پھر وہ جو سامنے پورا ایک گروہ موجود ہے جو اپنے قبیلے کی حفاظت پر مامور ہے، وہ بھی ایویں تو نہیں کھڑا نا، اس کے پاس بھی نیزے ہیں، تلواریں ہیں، لیکن وہ عین اس کے بیچ میں گھس جاتے ہیں. جب گھوڑے گھستے ہیں تو مجھے بتائیے کیا گھوڑوں کی ان لوگوں سے کے ساتھ کوئی دشمنی ہوتی ہے؟ لیکن تیر گھوڑوں کو بھی لگتے ہیں، تلواریں گھوڑوں کو بھی زخمی کرتی ہیں، نیزے گھوڑوں کو بھی پڑتے ہیں. اب وہ گھوڑے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ یہ جو اوپر میرے بیٹھا ہے نا یہ میرا مالک ہے، یہ مجھے کھلاتا ہے، یہ مجھے پلاتا ہے، مجھے گرمی سردی بارش ان سے بچاتا ہے، اور اس کے بدلے میں یہ مجھ سے چاہتا ہے کہ میں اس کی بات مانوں. لہذا گھوڑے اس کی بات مانتے ہیں. گھوڑے یہ نہیں کہتے کہ لیں جی اب آپ کی منزل آ گئی، اب ہماری تو ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اب آپ جانے اور آپ کا کام، آپ لڑیں جا کے. گھوڑے بھی گھستے ہیں بیچ میں. تو گھوڑوں کو گواہی کے طور پر پیش کر کے اللہ تعالیٰ نے جو اگلی بات کی ہے نا بڑی پیاری. ایک تو قسم کھائی ان گھوڑوں کی، اور بات جو کی وہ انا اور لام کے ساتھ. اب میں آیت آپ کے سامنے لکھوں گا اور آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ اس آیت میں انا اور لام ڈھونڈیں کہ کہاں پر استعمال ہوا ہے. آیت ہے ان الانسان، ان الانسان لربہ لکنود. انا دیکھیں جی، انا کی وجہ سے اس منصوب ہوگا، الانسانہ منصوب ہے. ڈبل زور کے لیے کیا آتا ہے؟ لام. آپ کو لام یہاں بھی نظر آ رہا ہے، آپ کو لام یہاں بھی نظر آ رہا ہے. صحیح. اب ان میں سے ایک لام لام جا رہا ہے اور ایک لام جو ہے لام تاکید ہے. کیسے پہچانیں گے کہ لام لام جا رہا ہے لام تاکید ہے؟ ایک تو حرکت کہ لام جا رہا ہمیشہ زیر والا ہوتا ہے. ہاں لام جا رہا ضمائر کے ساتھ آتا تھا زبر والا ہو جاتا ہے، لیکن لام تاکید ہمیشہ زبر کے ساتھ آتا ہے. تو یہ لام جس کے نیچے زیر ہے تو گویا یہ لام جا رہا ہے، اور لام جا رہا اسم کو مجرور کرتا ہے، لہذا رب جو ہے وہ مجرور ہے. جبکہ قنوت کا لفظ دیکھیں، اس پہ جو لام داخل ہے زبر والا ہے اور اس نے اعراب بھی نہیں بدلا. یہ لام تاکید ہے، یہ لام تاکید ہے. گویا ہم نے جو جملہ پڑھا تھا نا جملہ اسمیہ میں مبتدا خبر اور متعلق، تو ہم نے کیا پڑھا تھا کہ عام طور پہ متعلق اینڈ پہ ہی آتا ہے، زید موجود فی المسجد. لیکن میں نے کہا تھا آپ کو کبھی کبھی متعلق جو ہے بیچ میں بھی آ جاتا ہے، اللہ علی کل شیء قدیر. تو بالکل یہ وہی ترتیب ہے. نارمل جملہ تھا الانسان کنود، الانسان کنود لربہ، الانسان کنود لربہ. کنود کہتے ہیں بہت ناشکرے کو. کنود، کنود کے کیا معنی ہے؟
بہت ناشکرا، صرف ناشکرا نہیں، بہت ناشکرا. یہ بہت کیوں میں ڈال رہا ہوں؟ یہ پیٹرن جو ہے نا ڈائی، اس میں بہت بلٹ ان ہوتا ہے. دیکھیں میں آپ کے سامنے لفظ بولتا ہوں، اللہ تعالی غفور ہے، غفور، بہت بخشنے والا. صحیح. اللہ تعالیٰ صبور ہے، بہت صبر کرنے والا. اللہ تعالیٰ شکور ہے، بہت قدر کرنے والا. انسان کنود ہے، پیٹرن دیکھیں وہی ہے، غفور، صبور، شکور، کنود. تو اس لفظ کے اندر ہی، اس پیٹرن کے اندر ہی بہت بلٹ ان ہے. لہذا کنود کے معنی ہے بہت ناشکرا. تو الانسان کنود لربہ، انسان بہت ناشکرا ہے اپنے رب کا، اپنے مالک کا. اس کو انا کے ساتھ استعمال کیا، ان الانسان لربہ لکنود. اور قسم گھوڑوں کی کھائی کہ گھوڑا ایک جانور ہے، اور جانور ہوتے ہوئے یہ پہچانتا ہے کہ یہ میرا مالک ہے، اور مالک ہونے کے ناطے یہ مجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، مجھے سردی گرمی بارش دھوپ سے بچاتا ہے، اور بدلے میں کیا چاہتا ہے کہ میری بات مانی جائے. لہذا صبح صبح مجھے اٹھاتا ہے، صبح صبح، اور کہتا ہے چلو. گھوڑا کہہ کہ نیچے بھی تو میری نیند ہی نہیں پوری ہوئی، رات میں دیر تک جاگتا رہا، نیند پوری نہیں ہوئی، کیسے اٹھوں میں؟ انسان جو ہے وہ یہی کہتا ہے جی. صبح آواز آتی ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، انسان کہتا ہے ابھی تو نیند ہی نہیں پوری ہوئی ہے، رات لیٹ جاگتا رہا ہوں نا. لہذا فرمایا کہ گھوڑا جانور ہو کر اپنے مالک کو پہچان رہا ہے، اور انسان اشرف المخلوقات ہو کر بھی اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربہ لکنود. پھر آگے فرمایا وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. ایسی بات نہیں ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے، اسے پتہ ہے، وہ خود گواہ بھی ہے اس بات پہ. ہم اکثر کہتے ہیں جی ہم تو بہت ناشکر ہیں. اب یہاں پہ جو استعمال ہوا ہے نا انہو، انہو علی ذالک لشہید. سمپل آپ نوٹ کریں، لام یہاں پر داخل ہوا ہے، لام تاکید ہے، اس نے کوئی اعراب نہیں تبدیل کیا، صحیح، اور خبر کی طور پہ آ رہا ہے. انا کا اسم جو ہے یہاں پر آپ کو ہو کی ضمیر نظر آ رہی ہے، اور علی ذالک جو ہے جار مجرور ہے. اب یہ جو ہو کی ضمیر آئی ہے اس پہ ہم بات کرنے لگے ہیں. آپ کے سامنے جو چند جملے لکھے ہوئے ہیں، ان الولد صالح، ان الولدین صالحان، ان المسلمین صادقون، ان البنت صالحۃ، ان البنتین صالحتان، اور ان البنات صالحات. اب جو انا کا اسم ہے نا، الولدہ، الولدین، المسلمین، ان کی جگہ ہم نے ضمیر استعمال کرنی ہے، ان کی جگہ ہم نے ضمیر استعمال کرنی ہے، یعنی پروناؤن لانے. اور انا کیا کرتا ہے؟ منصوب کرتا ہے نا. تو اب ہمیں کون سے پروناؤن چاہیے؟ منصوب. ہم نے یاد کیے ہوئے مرفوع اور مجرور، مرفوع اور مجرور. ذرا ذہن میں تازہ کر لیں مرفوع اور مجرور. مرفوع تھے ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحنو. یہ تھا مرفوع. مجرور ہم نے یاد کیے تھے ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا اور نا. اب ہمیں چاہیے منصوب. تو مزے کی بات یہ ہے
کہ جو مجرور تھے نا وہی منصوب بھی ہیں، جو مجرور تھے وہی منصوب بھی ہیں. لہذا میں آپ کے سامنے وہ لکھ دیتا ہوں ایک مرتبہ. ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا اور نا. تو کوئی نئے ضمائر یاد نہیں کرنے پڑے ہمیں. الولد واحد ہے نا، واحد مذکر ہے. واحد مذکر کی ضمیر ہمارے پاس ہے ہو. میں الولد کی جگہ پر ضمیر لاؤں تو کون سی لاؤں گا؟ ہو. اور اس ہو پر آپ کو پتہ ہے سیدھی پیش، الٹی پیش، کھڑی زیر، سیدھی زیر آتی ہے. کون سی حرکت آئے گی؟ الٹی پیش. انہو صالحن، انہو صالحن. الولدینی مثنی منصوب، اس کے لیے منصوب ضمیر ہما. انہما، انہما صالحانی. المسلمین جمع مذکر منصوب، اس کے لیے منصوب ضمیر ہم. انہم صادقون. البنتا واحد مؤنث منصوب، اسی جگہ ضمیر انہا. اس کے بعد البنتینی کے لیے ہما، البناتی کے لیے ہننا. تو گویا اب ہم انا کو ان تمام ضمائر کے ساتھ ملا کر پڑھ لیتے ہیں. پہلے ہم پڑھتے تھے ہو، ہما، ہم. اب ہم کہیں گے انہو، انہما، انہم. ہا، ہما، ہننا، انہا، انہما، انہن. کاکما، کم، انکا، انکما، انکم. کی کما، کننا، انکی، انکما، انکننا. اب آگئی جی پھر یہ انا آیا، اس کے بعد آئی یا. صحیح. یا کیا چاہتی ہے؟ زیر، زیر چاہتی ہے. انا اسم تو ہے نہیں کہ اس کی بات مان جائے، ٹھیک ہے. اچھا فعل بھی نہیں ہے کہ اس کی بات ہی نہ مانے. حرف ہے، حرف موڈی، حرف ہوتا ہے موڈی. موڈ اچھا ہے، موڈ اچھا ہے مان لیتا ہے. موڈ اچھا ہے، بات مانی، کیا بن گیا؟ انی، انی. پھر ایک مرتبہ ہوا انا کے بعد پھر یا آ گئی. انا کا موڈ اچھا نہیں ہے، موڈ اچھا نہیں ہے، اب نہیں مان رہا بات. کون آئے گا بیچ میں؟ نون صاحب. نون صاحب آئے، انہوں نے کہا جی مجھے زیر دے دیں. کیا بن گیا؟ اننی. تو دونوں طرح سے قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. اننی بھی استعمال ہوا ہے اور انی بھی استعمال ہوا ہے. تو اننی یا انی اور اننا، اننا نا، اننا نا، اننا نا. قرآن میں اننا نا بھی استعمال ہوا ہے اور پھر ساتھ انی کو دیکھ کے، انی کے دیکھ کے اننا نا نے بھی اپنا جو ہے وہ روپ بدل لیا اور یہ بن گیا انا. پھر ایک مرتبہ ضمائر دہرا لیجئے انا کے ساتھ. انہو، انہما، انہم، انہا، انہما، انہن، انکا، انکما، انکم، انکی، انکما، انکننا، اننی،
یا انی، اننا یا انا. تو یہاں پر فرمایا انہو علی ذالک لشہید، یقیناً وہ اس پر گواہ بھی ہے، جانتا ہے وہ ناشکر ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. ہاں جی، انا کا اسم اور انا کی خبر پہچانے. انا کا اسم منصوب ہوتا ہے، لہذا ضمیر جو ہے وہ منصوب ہے. انا کی خبر مرفوع ہوتی ہے، لہذا شدیدن کا لفظ مرفوع ہے اور اوپر لام تاکید ڈلا ہوا ہے. اور یہ لام جو ہے یہ لام جار ہے، اس لیے کہ اسم اس کے بعد میں آ رہا ہے اور اسم مجرور ہے. اور حب الخیری کون سا مرکب ہے؟ اضافی. الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، اگلا مجرور ہے، مرکب اضافی. یعنی خیر کی محبت. خیر یہاں مراد بھلائی نہیں ہے بلکہ مال ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اور مال کی محبت کا تو وہ بڑا شیدائی ہے. جان کیا دینی ہے اس نے؟ جان تو بڑی دور کی بات ہے، وہ تو مال نہیں خرچ کرتا. اور مال کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایک بات ہمیشہ قرآن مجید میں واضح کر دی ہے، ہر جگہ پہ یہ ارشاد فرمایا جہاں بھی صفات بیان کی مومنین کی، متقین کی، تو یہ بتایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا ہے، جو ہم نے انہیں دیا ہے. کیونکہ انسان ہی سمجھتا ہے کہ یہ شاید میری محنت کا بدلہ ہے. میں نے ڈگری حاصل کی ہوئی ہے، میں ذہین بڑا ہوں، میں نے ٹائم لگایا ہوا ہے، تو میں تو ڈیزرو کرتا ہوں، یہ مال ڈیزرو کرتا ہوں، میں میری قابلیت ہے. آپ کو بے شمار قابل ایسے میں دکھا دوں گا، 2 وقت کی روٹی نہیں کما سکتے اور انتہائی جاہل، ان پڑھ، انگوٹھا چھاپ، کروڑوں کے مالک ہیں. تو اس لیے ذکر ہمیشہ یہ کیا کہ اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں عطا کیا. تو وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اور پھر آخری آیت فرمائی کہ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. وہاں بھی ان اور لام استعمال کیا گیا کہ اس روز ان کا رب ان کی خوب خبر لے گا. آج تو کر لیں جو مرضی، لیکن آنا تو ہمارے پاس ہی ہے نا. ٹھیک ہے، اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ. تو انا کے حوالے سے یہ چھوٹی سی ایک بات تھی کہ انا کا استعمال ضمائر کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور ضمائر جو ہیں وہ منصوب استعمال ہوں گے. اور منصوب ضمائر کون سے ہیں؟ وہ ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا اور نہ ہے. اور باقی ایگزامپلز آپ کو قرآن مجید میں اب بہت ملیں گی انا کے ساتھ. تو جب بھی آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں لازمی چیک کریں کہ انا استعمال ہوا ہے تو اس کا اسم کون سا ہے اور اس کی خبر کون سی ہے. یہ آپ پہچان لیں گے تو مین جملہ آپ کے سامنے آ جائے گا. مین جملہ آپ کے سامنے آ جائے گا، جملہ اسمیہ جس کے 2 پارٹس ہوں گے، مبتدا اور خبر. اور انا ہمیشہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے. جی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.